بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو سفیان کے دل میں کبھی یہ خیال نہ آیا تھا کہ قریش کا کوئی فرد اس کی حکم عدولی یا کسی اہم معاملے میں اس کی مخالفت کی جرت کر سکتا ہے، کیونکہ وہ مکہ مکرمہ کا ایسا سردار تھا جس کی باشندگان مکہ عزت اور اطاعت کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کی بیٹی ام حبیبہ رملہ نے اپنے باپ کے خداؤں کا انکار کر کے اس کی اپنے بارے میں خوش فہمی کو خاک میں ملا دیا۔ یہ اور ان کا خاوند عبداللہ بن جہش اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا صدق دل سے اعتراف کر لیا۔ ابو سفیان نے اپنی بیٹی اور داماد کو اپنے آبائی دین کی طرف لوٹانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ اس مشن میں کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ جو ایمان رملہ کے دل میں اتر چکا تھا اس کی جڑیں اتنی گہری ہو چکی تھیں کہ ابو سفیان کی طرف سے برپا کیا گیا ظلم و ستم کا طوفان اسے اکھاڑ نہ سکا، اور نہ ہی اس کا غیظ و غضب ان کے پائے استقلال میں کوئی لرزش پیدا کر سکا۔ حضرت رملہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کی وجہ سے ابو سفیان پر غم و اندوہ کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اپنی بیٹی کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے باز رکھنے اور اپنی مشیت کے تابع بنانے سے عاجز آ جانے کے بعد ہر دم اسی سوچ و بچار میں پڑا رہتا کہ اب میں قریش کے سامنے کس منہ سے جاؤں، وہ میرے متعلق کیا خیال کرتے ہوں گے کہ میرے جیتے جی بیٹی آباء و اجداد کے دین کو ترک کر چکی ہے۔ جب قریش کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان اپنی بیٹی رملہ اور داماد پر ناراض ہے تو انہوں نے ان دونوں کا عرصہ حیات تنگ کرنا شروع کر دیا اور طرح طرح کی اذیتیں دینی شروع کر دیں، یہاں تک کہ ان دونوں کا مکہ مکرمہ میں زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دیا تو رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کا خاوند عبداللہ بن جہش ان مہاجرین میں سر فہرست تھے جو دین و ایمان کی حفاظت کے لیے نجاشی کی پناہ گاہ کی طرف سرپٹ بھاگ نکلے تھے۔ لیکن ابو سفیان بن حرب اور دیگر زعماء قریش کو یہ بات بڑی شاک گزری کہ مسلمان ان کے ہاتھوں سے نکل کر سرزمین حبشہ میں چین و آرام کی زندگی بسر کرنے لگیں۔ قریش نے نجاشی کے پاس اپنے قاصد بھیجے تاکہ وہ اسے مسلمانوں کے خلاف برانگیختہ کریں اور پرزور یہ مطالبہ کریں کہ پہلی فرصت میں انہیں ہمارے حوالے کر دیا جائے، اور ساتھ ہی اسے یہ بھی بتائیں کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کے متعلق ایسے عقائد و نظریات رکھتے ہیں کہ کوئی غیرت مند انسان سن نہیں سکتا۔ نجاشی نے ان قاصدوں کی باتیں سننے کے بعد مہاجرین کے زعماء کی طرف پیغام بھیجا اور ان سے دین کی حقیقت اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کے متعلق نظریات معلوم کیے، اور ان سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ قرآن مجید میں سے چند آیات سنائیں۔ جب مسلمانوں نے اسلام کی حقیقت بیان کی اور قرآنی آیات کی تلاوت سنائی تو نجاشی بے بسی کے عالم میں زار و قطار رونے لگا، اتنا رویا کہ آنسوؤں سے اس کی داڑھی بھیگ گئی، اور ان سے کہنے لگا، یہ آیات جو آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئیں، اور وہ پیغام الہی جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر نازل کیا گیا، بالکل اس نور کی طرح یکساں ہے جو ایک منبع سے پھوٹ رہا ہو۔ پھر اس نے اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت کا برملا اعلان کر دیا، اور ساتھ ہی اس نے ہر اس شخص کی حمایت و حفاظت کا اعلان کر دیا جو پناہ لینے کی خاطر ہجرت کر کے اس کے ملک میں آ جائے۔ لیکن ایوان حکومت کے دیگر زعماء بدستور عیسائیت کے پیروکار رہے۔ حبشہ پہنچ جانے کے بعد ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں آیا کہ اب دکھوں کے دن بیت چکے، دشوار گزار اور تکلیف دہ راستوں سے گزر کر امن و سکون کی وادی میں پہنچ چکی ہوں، لیکن تقدیر میں جو فیصلے ہو چکے تھے ان کا انہیں کوئی علم نہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ نے چاہا کہ
کہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایسا سخت امتحان لیا جائے جس سے عقل مندوں کی عقل و دانش اور ہوش مندوں کی فہم و فراست دنگ رہ جائے، اور پھر اس کٹھن ابتلا سے کامیاب و کامران نکل کر عز و شرف کی چوٹی پر جلوہ افروز ہو سکے۔ ایک رات حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بستر پر لیٹی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کا خاوند ایک گہرے سمندر کی تلاطم خیز موجوں میں بہت بری طرح غوطے کھا رہا ہے، اور رات بھی تاریک اور ڈراؤنی ہے۔ وہ یکدم اپنی نیند سے گھبرا کر اٹھی، اس خواب سے بہت مضطرب اور بے چین ہوئی، لیکن اس نے اپنا یہ خواب نہ خاوند کو بتانا پسند کیا اور نہ ہی کسی اور کو۔ تھوڑی ہی عرصہ کے بعد یہ خواب حقیقت کا روپ اختیار کر گیا۔ ابھی اس منحوس رات کے بعد آنے والا دن ختم نہیں ہوا تھا کہ اس کا خاوند عبداللہ بن جحش مرتد ہو کر نصرانی بن گیا۔ پھر اس نے شراب نوشی کے لیے میخانوں کے چکر لگانے شروع کر دیے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ طبیعت میں نوشی سے سیراب ہی نہ ہوئی۔ اس نے شراب کے نشے میں ہر وقت دھت رہنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی بیوی کو اختیار دے دیا، چاہے وہ طلاق حاصل کرے یا چاہے تو عیسائیت قبول کرے۔ اب حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا تذبذب میں مبتلا ہو گئیں، اور 3 صورتیں فوری طور پر ان کے سامنے آئیں۔ یا تو وہ اپنے خاوند کی بات مان کر عیسائیت قبول کریں اور اس طرح اپنے دین سے مرتد ہو جائیں، بائیں صورت دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب کو اپنا مقدر بنا لیں، العیاذ باللہ۔ یہ راستہ وہ کسی صورت بھی اختیار نہیں کر سکتیں، خواہ ان کے جسم کا گوشت لوہے کی کنگھیوں سے نوچ ڈالا جائے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ وہ اپنے باپ ابو سفیان کے گھر مکہ معظمہ واپس لوٹ جائیں، جو ابھی تک کفر و شرک کا قلعہ اور مرکز بنا ہوا ہے، اور اس گھر میں مقہور و مغلوب ہو کر زندگی کے دن پورے کریں۔ اور تیسری صورت یہ تھی کہ سرزمین حبشہ میں تنہا زندگی بسر کریں، نہ ان کا وہاں کوئی خاندان تھا، نہ وطن اور نہ ہی مددگار۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دیتے ہوئے سرزمین حبشہ میں اس وقت تک قیام کو ترجیح دی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کشائش پیدا نہ کر دے۔ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ ان کا خاوند عبداللہ بن جحش عیسائیت قبول کرنے کے تھوڑے ہی عرصے بعد فوت ہو گیا۔ ابھی عدت پوری نہ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دن پھر گئے، تنگی فراوانی میں تبدیل ہو گئی، اور خوشحالی اپنے سنہری پر پھیلائے ہوئے ان کے مظلوم گھر پر سایہ فگن ہو گئی۔ ایک روز چاشت کے وقت باد نسیم اپنے دامن میں بھینی خوشبو لیے چل رہی تھی، صبح کی نورانی کرنیں چاندی کی مانند چمک رہی تھیں، فضا معطر تھی، موسم دلربا تھا، ٹھنڈی ہوا کے دلگداز جھونکے مسرت و شادمانی کا یہ پیغام لیے رقص کنا تھے۔ اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھولا تو سامنے شاہ حبشہ کی خادمہ ابرہہ کو کھڑا پایا۔ اس نے بڑے ادب و احترام سے جھک کر سلام کیا اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے کہا، بادشاہ سلامت آپ کو سلام کہتے ہیں، اور انہوں نے آپ کے نام یہ پیغام بھی بھیجا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی زوجیت میں لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہ سلامت کو ایک خط بھی لکھا ہے جس میں ان کو عقد نکاح کے لیے اپنا وکیل مقرر کیا ہے، آپ بھی جسے چاہیں اپنا وکیل بنا لیں۔ یہ خبر سن کر حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، اور بے پناہ مسرت و شادمانی سے جھومتے ہوئے اس خادمہ کی بلائیں لینے لگی، اور وارفتگی کے عالم میں اسے دعا دینے لگی کہ اللہ تجھے خوش رکھے، اللہ تجھے خیر و برکت سے نوازے، اور اسی خوشی میں سونے کے کنگن، چاندی کے پازیب، سونے کی بالیاں اور انگوٹھیاں اتار کر خادمہ کو بطور تحفہ دے دیں۔ آج حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا مسرت و شادمانی کے اس موقع پر اگر دنیا کے خزانوں کی مالک ہوتیں تو وہ بھی اس خادمہ کو بطور تحفہ عنایت کر دیتیں۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسکراتے ہوئے فرمایا،
میں اپنی جانب سے خالد بن سعید بن عاص کو وکیل مقرر کرتی ہوں کیونکہ وہ رشتے میں میرے قریبی ہیں۔ شاہ حبشہ نجاشی کے سبزہ زار اور سایہ دار درختوں کے جھرمٹ میں واقع عالی شان محل کے ایک خوبصورت اور آراستہ و پیراستہ وسیع ہال میں شادی کی تقریب منعقد ہوئی۔ حبشہ میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس پروقار تقریب میں شریک ہوئے۔ ان میں سے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، خالد بن سعید بن عاص اور عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہم قابل ذکر ہیں۔ جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے، محفل جم گئی، تو نجاشی نے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں امن دینے والے، کمی کو پورا کرنے والے اللہ پاک کی تعریف کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ بابرکت ذات ہے جس نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بشارت دی۔ حمد و ثنا کے بعد حاضرین محترم، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھے پیغام ملا ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابی سفیان کی ان سے شادی کر دوں، اور میں یہ مطالبہ مانتے ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابی سفیان کا مہر 400 دینار مقرر کرتا ہوں۔ پھر یہ دینار حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وکیل خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیے۔ پھر حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، اسی سے مدد طلب کرتا ہوں، اس سے بخشش کا طلبگار ہوں اور اس کے حضور اپنے گناہوں کی معافی کا خواہاں ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں حق و صداقت پر مبنی ضابطۂ حیات دے کر بھیجا گیا تاکہ اسے تمام نظام ہائے زندگی پر غالب کر دے، اگرچہ کافر اس کو ناپسند ہی کریں۔ حمد و ثنا کے بعد حاضرین محترم، میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالبے کو قبول کرتے ہوئے اپنے موکلہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابی سفیان کا نکاح رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتا ہوں۔ اللہ اس کار خیر میں برکت عطا فرمائے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی اس خوش بختی پر مبارکباد ہو۔ پھر مہر میں دیے گئے دینار اٹھائے اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کرنے کے لیے روانہ ہونے لگے۔ باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اپنے گھروں کو واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نجاشی نے ان سے کہا، تشریف رکھیے، انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے جب وہ شادی کرتے ہیں تو وہ کھانا کھلایا کرتے ہیں۔ میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے آپ تمام کو کھانے کی دعوت دیتا ہوں۔ تمام حاضرین نے کھانا کھایا اور پھر اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب مہر کی خطی رقم میرے پاس پہنچی تو میں نے اس میں سے 50 دینار شاہ حبشہ کی اس خادمہ کو بھیج دیے جس نے مجھے نکاح کی خوشخبری سنائی تھی، اور ساتھ ہی یہ پیغام بھیجا کہ میں اسی دن یہ مال تجھے دینا چاہتی تھی جب تم نے مجھے نکاح کی خوشخبری دی تھی، لیکن اس وقت میرے پاس مال نہیں تھا۔ فرماتی ہیں، تھوڑی ہی دیر بعد ابرہہ میرے پاس آئی، سونے کے یہ دینار اور وہ تمام زیورات مجھے واپس لوٹا دیے جو میں نے اسے بطور تحفہ دیے تھے، اور کہنے لگی، شاہ حبشہ نے مجھے منع کر دیا ہے اور فرمایا ہے کہ میں ان میں سے کوئی چیز بھی اپنے پاس نہ رکھوں۔ میں یہ تمام زیورات بصد شکریہ واپس کرتی ہوں۔ ہاں، انہوں نے اپنی تمام بیویوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے پاس موجود قیمتی عطریات آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ دوسرے روز وہ میرے پاس زعفران، عود اور عنبر کے دلربا عطریات لے کر آئی اور کہنے لگی، مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کیا؟ بڑی رازداری کے ساتھ کہا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع ہو چکی ہوں۔
میرا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کہنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی بتا دینا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکی ہوں، خدا را میری بات بھولنا نہیں۔ پھر اس نے میرا سامان ترتیب دیا اور سفر کی تیاری میں میرا ہاتھ بٹایا۔ میں جب دور دراز کا سفر طے کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچی، تقریب نکاح کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ ابرہہ کا ایمان افروز کردار بیان کرتے ہوئے اس کا سلام عرض کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابرہہ کے ایمان لانے کی باتیں سن کر بہت خوش ہوئے اور سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔